حضرت خواجہ حسن بصری علمی کمالات کے لحاظ سے سرخیل علماء اور اخلاقی و روحانی فضائل کے اعتبار سے سرتاج اولیاء تھے۔ آپ کے القاب خواجہ خواجگاں، امام الاولیاء، امام المحدثین وغیرہ ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت میں 21 ہجری بمطابق 642 عیسوی کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد کا نام حضرت یسار تھا، جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے۔ آپ کی والدہ کا نام خیرہ رحمۃ اللہ علیہ تھا، جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز تھیں۔ پیدائش کے بعد آپ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا تو حضرت عمر نے آپ کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ بچہ نہایت خوبصورت ہے، اس لیے اس کا نام حسن رکھو۔ اس کے بعد حضرت عمر نے آپ کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ یا اللہ اس کو دین کے علم کا ماہر اور لوگوں میں محبوب بنا، جو بارگاہ الہی میں مقبول ہوئی اور آپ کو علم دین اور فقر میں بلند مرتبہ عطا ہوا۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی غلامی کی نسبت سے وہ شرف میسر ہوا جو کم خوش قسمتوں کو حصے میں آیا ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ آپ کی والدہ ام المومنین کی کنیز تھیں، اس لیے اکثر گھر کے کام کاج میں لگی رہتی۔ جب وہ حسن بصری کو چھوڑ کر کسی کام میں لگ جاتی اور وہ رونے لگتے تو حضرت ام سلمہ ان کو بہلانے کے لیے اپنی چھاتی منہ میں دے دیتی اور آپ ان کا دودھ نوش فرماتے۔ اس طرح آپ کو ام المومنین کی رضاعت کا شرف حاصل ہوا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ جس ہستی نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون منکر ہو سکتا ہے۔ حسن بصری حضرت ام سلمہ کے سایہ شفقت میں پلے، ان کے علاوہ دوسری ازواج مطہرات کے گھروں میں بھی آپ کی آمد و رفت رہتی تھی۔ آپ کا خود بیان ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک، جبکہ ان کی عمر 13-14 سال کی تھی، وہ بے تکلف ازواج مطہرات کے گھروں میں آتے جاتے تھے۔ حسن بصری ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جبکہ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی اور ایسے مقام پر ان کی نشو و نما ہوئی تھی جہاں کی گلی گلی علوم نبوی کا مخزن تھی۔ پھر انہیں صحبت ایسے بزرگوں کی میسر آئی جو تعلیمات اسلامی کا زندہ نمونہ اور اخلاق نبوی کی مجسم تصویر تھے، اس لیے ان کا دامن علم و عمل، فضل و کمال اور زہد و ورع جیسے روحانی فضائل سے مالا مال ہو گیا۔ آپ کے اساتذہ میں حضرت عثمان بن عفان، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، انس بن مالک، جابر بن عبداللہ جیسے مشہور زمانہ اور برگزیدہ ہستیاں موجود ہیں۔ خاص طور سے سیدنا علی بن ابی طالب سے آپ کو خصوصی شرف حاصل ہوا۔ تذکرۃ الاولیاء میں خواجہ فرید الدین عطار لکھتے ہیں کہ خواجہ حسن بصری نے 120 صحابہ کرام کی زیارت کی، جن میں سے 70 بدری صحابہ تھے۔ اس اعتبار سے آپ بلند پایا تابعی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ابتدا میں آپ جواہرات بیچا کرتے تھے، اس لیے حسن لوئی لوئی نام سے مشہور تھے۔ اس پیشے سے آپ نے بہت روپیہ کمایا، لیکن جب آپ پر عشق الہی کا غلبہ ہوا تو سارا روپیہ راہ خدا میں لٹا دیا اور گوشۂ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے نزدیک زہد کی بنیاد حزن و علم ہے۔ تصوف میں خوف و علم کا مسلک آپ ہی سے منسوب ہے۔ تمام اکابر صوفیہ آپ کو شیخ الشیوخ مانتے ہیں۔ آخر عمر میں آپ نے بصرہ میں سکونت اختیار کر لی، اس نسبت سے آپ بصری کہلائے۔ آپ حضرت علی بن ابی طالب کی بیعت سے مشرف ہوئے اور ان سے خرقہ فقر پایا۔ شاہی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب نے خواجہ حسن بصری کو وہ خرقہ خاص میں کلاہ چار ترکی عنایت فرمایا جو انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا تھا، اور ساتھ ہی اپنی نگاہ فقر سے ظاہری و باطنی علوم اسرار الہیہ عطا کر کے خلافت کبریٰ سے نوازا، اور ذکر کلمہ طیبہ بطریق نفی و اثبات جیسا کہ حضرت علی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوا تھا آپ کو سکھایا۔
اور آپ کے ذریعے سے وہ طریقہ تمام دنیا میں رائج ہوا۔ آپ سلسلہ چشتیہ اور سہروردیہ کے امام مانے جاتے ہیں، اور ہر دو سلاسل آپ کے وسیلے سے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتے ہیں۔ امام حسن بصری تفسیر و حدیث میں امام تسلیم کیے جاتے ہیں۔ علم ظاہر و باطن کے علاوہ آپ زہد و ریاضت میں بھی کامل تھے۔ شب و روز یاد الہی میں مصروف رہتے۔ منقول ہے کہ 70 برس تک سوائے عذر شرعی کے آپ کا وضو نہ ٹوٹا اور آپ کبھی بے وضو نہ رہے، یہاں تک کہ مرتبہ کمال تک پہنچے۔ آپ خشیت الہی کے سبب اس قدر گریہ وزاری کرتے کہ آپ کی آنکھیں کبھی خشک نہ دیکھی گئیں، یہاں تک کہ روتے روتے آنکھوں میں گڑے پڑ گئے۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات روتے رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں کہ کسی دن مجھ سے کوئی ایسی خطا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی وقت نہیں اور ہم تمہاری ساری عبادت رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد کی چھت پر خوف خدا سے زارو قطار اس طرح رو رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے آنسو پانی کی طرح بہہ کر پرنالے سے نیچے گر رہے تھے۔ ادھر سے گزرتے ہوئے کسی شخص پر کچھ قطرے گر گئے تو اس نے آواز دے کر پوچھا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ بھائی کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک گناہ گار کے آنسو ہیں۔ حضرت امام حسن بصری کا معمول تھا کہ ہفتے میں ایک بار واز فرمانے کے علاوہ زیادہ وقت تنہائی اور گوشہ نشینی میں گزارتے۔ آپ کا واز اکثر دل کے خطروں، اعمال کی خرابیوں اور نفس کے وسوسوں و خواہشات سے متعلق ہوا کرتا تھا۔ آپ کے واز میں لوگوں کی کثیر تعداد شریک ہوتی تھی، جن میں اپنے وقت کے تمام علماء و اولیاء شامل ہوتے۔ اپنے وقت کی مشہور ولیہ کاملہ حضرت رابعہ بصری بھی آپ کا واز سننے تشریف لایا کرتی تھیں۔ آپ جب تک تشریف نہ لاتی حضرت حسن بصری واز شروع نہ فرماتے۔ بلال بن ابی بردہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حسن بصری سے زیادہ کسی کو صحابہ کرام سے مشابہ نہیں پایا۔ ایک شخص نے کسی بزرگ سے سوال کیا کہ حسن بصری کو ہم لوگوں پر کس وجہ سے بزرگی اور سرداری حاصل ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمام مخلوق اس کے علم کی حاجت مند ہے اور اس کو سوائے خالق کے کسی کی حاجت نہیں۔ دین میں سب اس کے محتاج ہیں، اس سبب سے وہ سب کا سردار ہے۔ حدیث میں ان کے درجے کا اندازہ حافظ ذہبی کے ان الفاظ سے ہو سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ علامہ اور علم کے سمندروں میں سے تھے۔ حدیث میں آپ نے ان بزرگوں سے فیض پایا تھا جن میں سے اکثر اس فن کے اساتین اور رکن اعظم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ میں حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، ابو موسیٰ اشعری، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ بن عمرو بن العاص، انس بن مالک، جابر بن معاویہ، معقل بن یسار وغیرہ سے براہ راست آپ نے استفادہ کیا، اور عمر بن خطاب، ابن کعب، سعد بن عبادہ، عمار بن یاسر، حضرت ابو ہریرہ، ثوبان، عثمان بن ابی العاص اور معقل بن سنان سے بالواسطہ مستفید ہوئے۔ صحابہ کے علاوہ اکابر تابعین کی ایک بڑی جماعت سے آپ نے سماعی حدیث کیا تھا۔ اس عہد کے تمام علماء اور ارباب کمال کا ان کی جلالت پر اتفاق ہے۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حسن بصری جامع کمالات تھے، عالم تھے، بلند مرتبت رفیع المنزلت تھے، فقیہ تھے، مامون تھے، عابد و زاہد تھے، وسیع العلم تھے، فصیح و بلیغ اور حسین و جمیل تھے۔ غرض وہ جملہ ظاہری اور باطنی نعمتوں سے مالا مال تھے۔ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ وہ مشہور عالم تھے، ان کی جلالت شان پر سب کا اتفاق ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے اس ملک عراق کے کسی شخص کو بھی ان سے افضل نہیں پایا۔ قتادہ لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ اس شخص یعنی حسن بصری کا دامن پکڑو۔ میں نے رائے میں اس سے زیادہ کسی شخص کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشابہ نہیں دیکھا۔ اعمش کہتے ہیں کہ حسن حکمت کو محفوظ رکھتے تھے اور اس کو بولتے تھے۔
امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ان کی باتیں انبیاء کی باتوں کے مشابہ ہیں۔ غالب القطان کہتے تھے کہ اس عہد کے علماء پر حسن کو ایسی ہی فضیلت حاصل تھی جیسے پرندوں میں باز کو گورئیوں پر ہوتی ہے۔ جو شخص اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کو دیکھنا چاہے اسے حسن بصری کو دیکھنا چاہیے۔ عمرو بن مرہ کہتے ہیں کہ مجھے اہل بصرہ پر حسن اور محمد دو شیخوں کی وجہ سے رشک ہے۔ یونس بن عبید اللہ اور حمید الطویل کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے فقہا کو دیکھا لیکن حسن بصری سے زیادہ کسی کو کامل نہیں پایا۔ عطا بن ابی رباح لوگوں کو ہدایت کرتے تھے کہ تم لوگ اس شخص یعنی حسن بصری کی طرف مسائل میں رجوع کیا کرو، وہ بہت بڑے عالم، امام اور مقتدی ہیں۔ امام مالک فرماتے تھے کہ تم لوگ حسن بصری سے مسائل پوچھا کرو کیونکہ انہوں نے محفوظ رکھا اور ہم نے بھلا دیا۔ اگرچہ حسن بصری جامع العلوم تھے لیکن ان کی زندگی زیادہ تر زہد و عبادت اور روحانی مشاغل میں بسر ہوئی، اس لیے ان کے روحانی مرتبے کے مقابلے میں ان کے علم کی تفصیلات بہت کم ملتی ہیں۔ تاہم جتنے حالات ملتے ہیں وہ سرسری اندازہ لگانے کے لیے کافی ہیں۔ ان کو تفسیر، فقہ اور حدیث جملہ مذہبی علوم میں یکساں دستگاہ حاصل تھی۔ بنو امیہ کے مشہور امیر مسلمہ بن عبد الملک جو فاتح قسطنطنیہ ہیں، انہوں نے امام حسن بصری کی ہماگیر عزت و شہرت دیکھ کر ایک مشہور عالم سے دریافت کیا کہ حسن بصری میں کیا خوبی ہے جو انہیں مقبول عام کیے ہوئے ہے۔ خالد بن صفوان جو آپ کے پڑوسی تھے کہنے لگے کہ حسن بصری کا باطن ان کے ظاہر کی طرح روشن ہے، ان کا قول و عمل یکساں ہے، وہ کسی نیک بات کی تلقین کرتے ہیں تو خود ان کا عمل لوگوں سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے، اور جب وہ کسی برائی سے روکتے ہیں تو خود اس برائی سے دور ہوتے ہیں۔ وہ تمام لوگوں سے بے غرض معاملہ کرتے ہیں، کسی جیب پر ان کی نظر نہیں ہوتی اور نہ حق کے بارے میں وہ کسی کی رعایت کرتے ہیں۔ لوگ ان کے محتاج ہوا کرتے ہیں اور وہ کسی کے احتیاج نہیں چاہتے۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسلمہ نے وہ مشہور بات کہی جو تاریخ کی کتابوں میں سنہرے حرفوں سے لکھی ہوئی ہے کہ وہ قوم کیوں کر گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسا عالم موجود ہو۔ یوں تو آپ کی بے شمار کرامات کتابوں میں موجود ہیں، لیکن ہم اس مختصر بیان میں صرف دو کا ذکر کریں گے۔ ایک خارجی ہمیشہ آپ کو اور آپ کی مجلس والوں کو تکلیف دیا کرتا تھا۔ ایک دن لوگوں نے کہا کہ اے خواجہ، آپ حاکم سے شکایت کریں تاکہ ہم اس کے شر سے نجات پائیں، لیکن آپ نے کچھ نہ کہا۔ ایک دن آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ خارجی آتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الہی، تو جانتا ہے کہ یہ مجھے تکلیف دیتا ہے، بس میں تجھے کافی سمجھتا ہوں۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ وہ خارجی منہ کے بل گرا اور اسی وقت مر گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری علیہ الرحمہ کے ایک دوست سحری کے وقت خواجہ صاحب کی مسجد میں گئے تو دیکھا کہ مسجد کا دروازہ اندر سے بند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازے کے سوراخ سے اندر دیکھا تو ساری مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی اور حضرت خواجہ حسن بصری دعا مانگ رہے تھے اور سب لوگ آمین کہہ رہے تھے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، خواجہ حسن بصری محراب سے اٹھ کر آئے اور مسجد کا دروازہ کھولا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسجد میں صرف خواجہ حسن بصری موجود ہیں اور ساری مسجد خالی ہے۔ میں نے صورتحال دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمام جنات تھے جو تعلیم حاصل کرنے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ یاد رکھو یہ ایک راز ہے اور میری زندگی میں اسے کسی کو نہ بتانا۔ حضرت خواجہ حسن بصری کے خلفاء میں حضرت خواجہ ابو نصر حبیب اجمی اور حضرت شیخ عبد الواحد بن زید خاص طور پر قابل تذکرہ ہیں۔ ان سے ہی آپ کے سلسلہ طریقت کا آغاز ہوا۔ آپ کا وصال 4 محرم الحرام 111 ہجری مطابق 8 اپریل 729 عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو بصرہ میں ہوا۔ آپ کا مزار پرانوار ملک عراق کے شہر بصرہ سے 9 میل مغرب کی طرف مقام زبیر پر واقع ہے، جس کی لوگ زیارت کرنے حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے فیضان روحانی سے مالا مال ہوتے ہیں۔